اللہ کو ایک ماننے اور اللہ ہی کی عبادت کرنے میں مسلمان رہیں اور غیر مسلم رہیں۔ اختلاف اسی میں ہے کہ اللہ کو ایک مانیں اور اللہ ہی کی عبادت کریں اور تمام معبودوں کو باطل قرار دیں، اس پر اختلاف ہے۔ تو آپ واضح طور پر بتا دیں ان لوگوں کو کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ سجدہ، رکوع، قیام، قومہ، نظر، نیاز، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ زیبا نہیں ہے، اس میں آپ واضح طور پر کر دیں۔ آپ جمادات، نباتات کو حیوانی نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں کہ وہ مادی چیزیں ہیں، لیکن آج سائنس پروف کرتی ہے یہ نباتات خود بھی کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ ان کے اندر بھی جنسی نوعیت کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے، ان کی نوعیت وہی ہے جو انسانوں کے اندر ہوتی ہے اور اسی سے پھل پھول نکلتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ پہلے والی بات جو 1400 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے اندر بھی وہی سسٹم ہے جو سسٹم زندہ حیوانوں کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج گیا تو مجھے ایک پیالے میں شراب، ایک پیالے میں دودھ، ایک پیالے میں شہد پیش کیا گیا، اور میں نے دودھ کو منتخب کیا تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے فطرت کو منتخب کرا۔ ہاں، آپ نے فطرت کو منتخب کر لیا۔ گویا دودھ ایک ایسی مکمل ترین غذا ہے جس کے لیے آپ کو کوئی کوشش کرنی نہیں ہوتی ہے، رب العالمین نے تمہارے لیے دیا ہے، اور ایسے سیکشن سے دیا ہے جو ادھر ایک طرف گوبر ہے اور ادھر ایک طرف خون ہے، ان کے درمیان سے نکالا ہے۔ کیا زمزم کے لیے الگ حدیث آئی ہے کیا؟ کھڑے ہو کے پیو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں زمزم کھڑے ہو کے سب نہیں پینا، بیٹھ کو پینا تمہیں۔ اصل میں کھڑا ہو کے جگہ نہیں تھی وہاں پر، اب حرم میں جائیں گے کہاں تمہیں چیئر ڈھونڈ لے جائیں گے بیٹھنے، کھڑے کھڑے پی لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے پی لے سکتے ہیں کھڑے کھڑے، اسی سے عام پانی بھی پی لے سکتے ہیں کھڑے کھڑے۔ کھڑ کے پینے میں مسئلہ نہیں ہے، کھانے میں مسئلہ ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی کھا لے تو خے کر دے، انگلی ڈال کے خے کر دے، کھڑا ہو کے کھائے تو۔ ہاں، شیطان کھاتا ہے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی سے سند لینے کے لیے، حدیث سننے کے لیے جاتے، اگر وہ بازاروں میں چلتے پھرتے کھاتا پھرتا دکھتا تو ہم اس سے حدیث نہیں لیتے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں بول کے۔ باقاعدہ اسٹڈیز ہوئی ہیں شہد کے مکھی کی، اس نے کس طرح بنایا اور کیسے وہ سسٹم لے چلتی ہے، کیسے شہد بنتا ہے۔ وہ خود بھی اصل میں یوں سمجھیے کہ پیٹ کی ایک غذا ہے، ہاں، جو وہ خارج کرتی ہے۔ اللہ اس میں شفا بھی رکھا، مزہ بھی رکھا، اور تمہارے لیے غذا بھی رکھا۔ اسی لیے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ تو انسان اپنے آپ کو کون سا کہتا ہے کہ تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، کس بارے میں تکبر کرتا ہے؟ تیرا سب سے اونچا لباس ریشم ہے جو ایک کیڑے کی غلاظت ہے، اور سب سے بہترین کھانا شہد ہے جو ایک کیڑے کی غلاظت ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو
جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن الحمدللہ تقریباً 2-3 سالوں سے جاری و ساری ہے، جو تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نوعیت سے ہم تقریباً 13 پارے مکمل کر چکے ہیں، اور ہمارا یہ 14واں پارہ چل رہا ہے، اور امید قوی ہے کہ انشاءاللہ زندگی شامل حال رہی، اللہ کی توفیق شامل حال رہی، وقت ملا تو اس کو ہم بہت جلد مکمل کر لیں گے۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کے دین کے کاموں کے لیے چن لے، منتخب کر لے۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی، یہ دراصل سورہ نحل کی 60 پر 4 اور 60 پر 5ویں آیت ہے۔ گزشتہ کا جو درس ختم ہوا وہ ایک آیت میں نے تلاوت کی، اور آج کا جو درس شروع ہو رہا ہے اس کی ایک آیت سورہ نحل سورہ نمبر 16 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں سورہ نحل کا موضوع عمومی طور پر خطاب توحید کے موضوع پر ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی خلاقیت پر غور کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اور اس خلاقیت کے ذریعے الہیت کی طرف، الوہیت کی طرف جب اللہ پیدا کرنے والا ہے تو پھر اس کی ہی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال پر بہت سے مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ ہم نے وہ تمام چیزیں پڑھی، اور آخری آیت میں فرمایا کہ وما انزلنا علیک الکتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں نازل کیا آپ پر کتاب، یعنی یہ قرآن، حدیث، وحی، اسلام، دین، تمام چیزیں آ گئی، الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ، کہ آپ اس کے ذریعے سے واضح کر دیں ان چیزوں کو جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی شرک۔ اختلاف کس میں ہو رہا ہے؟ عمومی طور پر اللہ کو ایک ماننے اور اللہ ہی کی عبادت کرنے میں مسلمان رہیں اور غیر مسلم رہیں۔ اختلاف اسی میں ہے کہ اللہ کو ایک مانیں اور اللہ ہی کی عبادت کریں اور تمام معبودوں کو باطل قرار دیں، اس پر اختلاف ہے۔ تو آپ واضح طور پر بتا دیں ان لوگوں کو کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ سجدہ، رکوع، قیام، قومہ، نظر، نیاز، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ زیبا نہیں ہے، اس میں آپ واضح طور پر کر دیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اب وہی چیز پھر ابھی ایک آیت درمیان میں وہ آ گئی جو اصل میں وہ جو اوپر سے خلاقیت کے بارے میں اللہ نے کیا کیا پیدا کیا کیوں نہیں سوچتے؟ جب یہ سب کچھ مانتے ہو کہ کائنات اللہ نے پیدا کی، آسمان و زمین اللہ نے پیدا کی، تو پھر دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ وہ تسلسل سے جو پیغام آ رہا تھا اس میں یوں سمجھیے کہ جملہ معترضہ کے طور پر ایک نصیحت کی بات رکھ دی۔ اب پھر وہی کنٹینیو ہو رہا ہے جو اوپر سے ہم پڑھ رہے تھے۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ ہی ہے جس نے آسمان سے نازل کیا ہے پانی، فاحیا بہ الارض، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشی، بعد موتیہا، بعد اس کے کہ وہ مردہ ہو چکی تھی۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اب یہاں سے خلاقیت میں خاص طور پر جو ہم کو نظر آتے ہیں ان چیزوں پر، اور جو ہم استعمال بھی کرتے ہیں ان چیزوں پر بہت لمبی گفتگو ہوئی ہے، اور سب سے پہلے اس کی ابتدا بارش سے شروع کی اللہ تبارک و تعالی۔ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اب ایک بندہ کوئی پوچھ سکتا ہے آج کی جدید تحقیق تو آسمان سے کہاں بولتی ہے، یہ تو ابر سے ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے ایک چیز ہے جو عمومی طور پر سمجھی جاتی ہے، اب اس وقت ابر سے کہتے بندہ سمجھ نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی قرآن میں اشارے ملتی ہیں
کئی اشارے ایسے ملتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ابر ہی سے ہیں، اور اس کے لیے لفظ بھی استعمال کیا سورہ واقعہ میں، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بادل سے تم بارش برساتے ہو یا ہم بارش برسانے والے ہیں۔ وہاں پر مزن باقاعدہ استعمال ہوا ہے، لیکن عموم گفتگو جہاں ہوتی ہے وہاں سما آتا ہے، اور سما آسمانی کو نہیں کہتے، سما اصل میں اوپر والی چیز کو بھی کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر سے بارش کس نے برسایا، اب اوپر اب ابر بھی آ گیا، آسمان بھی آ گیا، آسمان کو سما بھی اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ اوپر ہے۔ تو یاد رکھیے اس میں اور آج کی سائنس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اشکال پیدا کرے، دونوں معنی اس کے اندر ہیں۔ اور فرمایا غور کرنا کیا ہے، بارش برسی، کھیت اگے، پھل آئے، یہ نہیں، غور یہ کرنا ہے کہ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اسی ایک پانی کے ذریعے مردہ پڑی ہوئی زمین اللہ نے کیسے زندہ کر دی۔ روزانہ تم دیکھتے ہو کھیتوں کے اندر کسان مشاہدہ کرتے ہیں، بیج ڈالا، بالکل بنجر زمین، اور اس میں پانی برسا، پھر وہ لہلاتے کھیتوں میں تبدیل ہوتی ہے۔ یہ زندگی اور موت کا جو کھیل تم دیکھتے ہو، کیا اللہ تبارک و تعالی تم کو مار کے زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ مثال ہے زندہ کہ تم کو بھی ایک دن اٹھایا جائے گا، تم مر کے مٹی نہیں ہو جاؤ گے، وہاں پر بھی بارش برسے گی اور تم بھی اسی طرح اگو گے جس طرح کیا ہے بیج ڈالنے پر پودے اگتے ہیں۔ جب تمام لوگ مر جائیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عرصہ جس میں کوئی نہیں بچے گا، پتہ نہیں وہ کتنا عرصہ ہوگا، ایک لمبی مدت تو وہ ہے جس میں دنیا میں پھر کوئی نہیں رہے گا، دنیا قائم ہونے سے پہلے جیسی تھی ویسے ہو جائے گی، پھر اللہ اٹھانا چاہے گا تو بارش برسائے گی، اور بارش میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بیج ڈالنے کے بعد پودے اگتے ہیں، ویسے ہی ہمارے جسم نکلیں گے، کیونکہ ہمارے جسم کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فنا نہیں کرتا، وہ باقی رہتا ہے، اور وہی حصہ ہے جو دوبارہ تمہارا جسم بننے میں کام آتا ہے، اس حصے میں تمہارا پورا ڈیٹا ہوتا ہے۔ آج کی تحقیق کے مطابق تو کہتے ہیں کہ اگر نیوکلیئر بام بھی سینکڑوں رکھ دے جائیں اور وہ حصہ رکھا جائے تو وہ حصہ ڈسٹرائے نہیں ہوتا، ذات الجنوب کچھ اس طرح کا نام ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، ہاں وہ حصہ آج بھی انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا جو آخری حدیث میں بتلایا گیا ہے وہ ڈسٹرائے ہوتا ہی نہیں، اسی سے اللہ پھر دوبارہ پیدا کرے گی، اور تمام انسان پھر اسی طرح اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح بیج پیرنے کے بعد انسان جب پانی برساتا ہے تو لہلاتے کھیت نکلتے ہیں۔ یہ کھیت کہاں تھے؟ وہ مردہ زمین ہی میں تھے، حالانکہ بظاہر مردہ دکھ رہی تھی، لیکن انہی سے تو زندگی نمو پائی۔ صرف دینے والا کیا تھا؟ پانی تھا، دینے والا کیا تھا؟ بیج تھا، لیکن اس کے اندر سے حرکت کس نے بنائی اسے؟ وہ بڑھنے کیسے لگا؟ آپ جمادات نباتات کو حیوانی نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں کہ وہ مادی چیزیں ہیں، لیکن آج سائنس پروف کرتی ہے یہ نباتات خود بھی کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ ان کے اندر بھی جنسی نوعیت کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے، ان کی نوعیت وہی ہے جو انسانوں کے اندر ہوتی ہے، اور اسی سے پھل پھول نکلتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ پہلے والی بات جو 1400 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے اندر بھی وہی سسٹم ہے جو سسٹم زندہ حیوانوں کے اندر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ چیزیں ہم جو کرتے ہیں تمہارے ساتھ دوبارہ اٹھانے میں کون سی مشکل ہے، بس کن فیکون کا مالک ہوں، جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جیسے ہی میں کہوں کہ کن ہو جا تو ہو جاتی ہے، ہمارے لیے کوئی بڑی مشکل نہیں ہے کہ تم کو دوبارہ اٹھانا۔ اور یہ لہلاتے کھیت جو تم دیکھتے ہو، اس میں روزانہ یہی تربیت ہوتی ہے کہ تم بیج ڈالتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی سے کیا ہے پودے اور درخت بڑے بڑے اٹھا لیتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور چوپایوں میں بھی، انعام اصل میں کیا ہے؟ تمام چوپائے آتے ہیں اس میں، خصوصیت کے ساتھ اونٹ، گائے، بکری، یہ تمام چیزیں آ جاتے ہیں۔ اسی سے کیا ہے سورہ انعام ذکر بھی ہوا ہے، ایک سورہ کا نام ہی ہے۔ تو فرمایا کہ ان چوپایوں میں بھی بہت بڑی عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے؟ دیکھنے ہی میں عبرت ہے وہ پوری کی پوری، اس کی خلاقیت دیکھو، ہاں کیسے وہ اٹھان ہیں، کیسے شکلیں ہیں ان کی، اور کیسے رب العالمین نے انہیں پیدا کیا ہے۔ کوئی ہے آج بھی اتنی سائنس ترقی کرنے کے باوجود یہ کہے کہ میں کیا ہے کوئی ایک گائے بنا دیتا ہوں،
کوئی ایک بکرا بنا دیتا ہوں، کوئی نہیں، لیکن اصل جو چیز ہے خاص طور پر نوٹ کرنے کی، وہ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ، ہم تمہیں پلاتے ہیں ہاں ان کے پیٹوں کے اندر رہنے والی وہ چیز، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یا رب فرمایا من بین فرث ودم، خون اور گوبر کے بیچ میں رہنے والا کیا چیز؟ لبن، خالص دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار، نہ گوبر کی بدبو نہ خون کا ریڈ رنگ اس میں شامل، خون ریڈ، دودھ بالکل سفید، اور درمیان رہتا کہاں ہے؟ ایک طرف خون ہے ایک طرف گوبر ہے۔ یہ کس نے نکالا ہے وہاں سے دودھ؟ کھایا چارہ کیا ہے؟ ہریالی، گیا کیا؟ غلاظت، نکلا کیا؟ بالکل تر و تازہ دودھ، ہاں جسے ہم پلاتے ہیں اور تم دوسروں کو پلاتے ہو۔ خالص دودھ ہے نا جی، خالص دودھ پہ کتنے لوگ پلتے ہیں؟ بچوں کی 2-3 سال کی غذا تو خالص دودھ پہ مبنی ہے، گویا کہ معلوم ہوا کہ ہر قسم کی غذا اس دودھ میں کافی ہے۔ اسی لیے ہم سیرت النبی میں پڑھتے ہیں کہ کئی جگہ کوئی دوسری چیز کھائی نہیں گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن گزارے صرف خالص دودھ پر، کچھ ملا ہی نہیں دوسرا۔ دودھ ایک ایسی غذا ہے جس کی کیا کیا تمہارے جسم کو ضرورت ہے وہ پوری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، گویا کہ کوئی چیز کھائے بغیر خالص دودھ پر، خود ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، بچے پلتے ہیں 1-2 سال، اور بڑا انسان بھی اگر کچھ نہ ملے دودھ مل جائے تو بس کافی ہے، اس کی فطرت کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اسے مل جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج گیا تو مجھے ایک پیالے میں شراب، ایک پیالے میں دودھ، ایک پیالے میں شہد پیش کیا گیا، اور میں نے دودھ کو منتخب کیا تو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے فطرت کو منتخب کرا، ہاں آپ نے فطرت کو منتخب کر لیا۔ گویا دودھ ایک ایسی مکمل ترین غذا ہے جس کے لیے آپ کو کوئی کوشش کرنی نہیں ہوتی ہے، رب العالمین نے تمہارے لیے دیا ہے، اور ایسے سیکشن سے دیا ہے جو ادھر ایک طرف گوبر ہے اور ادھر ایک طرف خون ہے، ان کے درمیان سے نکالا ہے۔ یہ رب العالمین ہے، تم نکالتے ہو؟ غور تو کرو، روزانہ لے کے پیتے ہو، روزانہ چائے میں کتنا استعمال ہوتا ہے، کتنے کھوے کتنے میٹھے بنا کے کھاتے ہو، کبھی تم نے غور کیا کہ یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور کبھی یہ جذبات آئے کہ یہ میرا رب العالمین کی کارگری ہے اور یہ ان اللہ رب العالمین کی خلاقیت ہے، اور آپ نے الحمدللہ کہا ہو، اور آپ کا سر جھک گیا ہو؟ نہیں، ہم تو کیا اسی چوپائے کی طرح رہتے ہیں جس میں کوئی حص ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہتا ہے غور کرو، یہ خالص خون اور گوبر کے درمیان سے بہترین دودھ نکال کے جو دے رہا ہے وہ کون سا ہے؟ تمہارے جن کو تم پکارتے ہو، عبد القادر جیلانی کو، کالے شاہ ولی کو، حسنین کریمین کو، علی حجویری کو، جتنے معبودوں کو، جتنے ولیوں کو تم بلاتے ہو، ذرا پوچھو کہ ان میں سے یہ خالص دودھ کون نکال کے دیا ہے گائے میں سے؟ تمہارے معبود ہیں یا ہم ہیں؟ اور بیوٹی کیا ہے؟ سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ ذرا سی گوبر کی بدبو آ جائے تو پی سکیں گے آپ؟ حالانکہ ہے وہیں پر، ہاں ذرا سا رنگ بدل جائے، خون کا رنگ بن جائے تو پی سکیں گے آپ؟ ہاں الٹی آئے گی۔ لیکن اللہ نے ان سب سے بالکل پاک رکھ کے ایسا سسٹم دیا تمہیں کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے بچوں کو بھی پالتے ہو، خود بھی پیتے ہو، پلاتے ہو۔ نسقیکم مما فی بطونہ، یہ اسی پیٹ میں رہتا ہے جہاں پر گوبر اور پیشاب اور خون رہتا ہے۔ تو غور کرو، اللہ ایک ہی کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں یہ دیا ہے۔ اب آگے دیکھیے، یہی چیزیں آتی رہیں گی۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اسی طرح پھل ہیں، ثمرات، کئی قسم کے اقسام کے پھل، اتنے
خوش رنگ، خوش ذائقہ، کھٹے میٹھے، لیکن جاتا پانی سب کو ایک ہی ہے۔ النخیل، کھجور، کیوں کھجور کو الگ سے؟ سمر میں کھجور نہیں آتا، سمر میں کھجور نہیں آتا، پھلوں میں کھجور آتا نہیں آتا بھائی؟ آتا نا؟ الگ سے کیوں ہے؟ کھجور کی اپنی ایک دنیا ہے، کھجور ایک قسم کے ہیں، ایک ذائقے کے ہیں، ایک نسل کے ہیں، کروڑا کروڑ آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں، ان کے ذائقے الگ، ان کے رنگ الگ، ان کے استعمال الگ، ان کے کیا ہیں اندر کے طاقت والی چیزیں الگ، ہر چیز، تو وہ خود ایک دنیا ہے نخیل کی، وہ خود کھجور کی ایک پوری دنیا ہے۔ اسی طرح فرمایا والاعناب، فروٹ میں اعناب نہیں آتا، عنب کہتے ہیں انگور کو، اعناب اس کی جمع ہے، انگور۔ پھر اسے بھی، یہ بھی ایک دنیا ہے، کتنے قسم کے انگور ہیں، کتنے ذائقے ہیں ان کے الگ الگ، ہم کالے یا آ کر ایک اور لال، کیا جی نیند میں ہیں گی تمہیں؟ کہیں خواب کی دیکھ لو، یہاں بیٹھے بیٹھے سیدھا انگور بولتے ہیں، انگور کے باغ کو چلے گی تمہیں۔ تو کیا ہے، ایک دو تین ہم کو معلوم، لیکن کتنے اور اقسام ہیں الگ الگ کنٹریز میں۔ اب جائیے ذائقے دیکھیے اس کے، پھر اور اس ذائقے کے اعتبار سے پھر اثرات دیکھیے، جسم پہ اس کے اثرات کیا ہیں، وہ خود ایک دنیا ہے۔ تو اسی لیے ثمرات کو استعمال کرتے ہوئے ثمرات میں نخیل بھی آیا، عناب بھی آیا، لیکن فرمایا کہ بہت سے اور بھی پھل اور کھجور اور انگور، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم بناتے ہو اس سے بہترین غذائیں بھی، شراب بھی۔ انگور آنے سے آ گئی بات، عموماً اس زمانے میں جو بنتی تھی نا جی شراب، وہ انگور ہی کی تھی، اور آج بھی بنتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بنتی ہے، ہم کو کیا پتا، جو بھی بنتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی چیزیں بتا کے کیا بتا رہا ہے؟ پہلی بات یہ بات یاد رکھ لیجیے، شراب کا ذکر کیوں جی؟ اچھا پڑھ لو گائی کیا پہ بھی، وہ بھی ایک بات ہے، یہ مکی صورت ہے نا، تو ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اصل معاملہ کیا ہے، رزق کے طور پر اللہ نے کچھ چیزیں دے دی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب حلال ہیں، ہم نے ہی دی ہیں، لیکن ان میں جو اچھے ہیں وہ لو، جو برے ہیں اسے چھوڑ دو۔ بھائی جب حرام کرنا تھا تو کائی کو بے پیدا کرا؟ میرے بیوقوف، وہ جا کے بعد میں پوچھ، تو پہلے جنت کو جا، وہ سامان کر۔ تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے رکھا ہے، کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کھا لو، اس لیے فرمایا کہ سکرن، نشے والی چیزیں، شراب ہے، ورزقن حسنن، بہترین رزق، خوبصورت ترین رزق بھی ہے اس کے اندر، جو حسنن ہے، جو طیبات ہیں وہ سب کھاؤ تم، لیکن جو خبیثات ہیں، جو حرام کر دیا وہ مت کھاؤ، حالانکہ اس کا پیدا کرنے والا بھی میں ہی ہوں، لیکن یہ دلیل نہیں بننا چاہیے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، بھائی اس واسطے کیا کرنا ہے، سب میں ہمارے لیے فائدہ نہیں، ہم نے خود تمہارے لیے بعض چیزیں وہ ہیں جو فائدہ نہیں ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، یہ دراصل حرام ہونے کی ابتدا ہے، یہ آیت شراب کے حرام ہونے سے پہلے کی یہ آیت شراب حرام ہونے والی ہے، اس کی ابتدا ہے یہ آیت۔ گویا کہ یہاں اشارہ دیا رزقاً حسنہ ہے تو اس میں شراب نہیں آتی۔ اب اگلے میں کیا آیا؟ زیادہ نقصان ہے، نفع کم ہے، دوسری آیت عن الخمر والمیسر، دوسری آیت میں آیا۔ تیسری میں آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، یہ دوسرا حکم، یا یوں سمجھ لی یہ آیت ملا لیں تو تیسرا حکم۔ چوتھا حکم آیا سورہ مائدہ میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، رک جاؤ، یہ سب شیطان کے گندے کام ہیں، گندے عمل ہیں، شراب، جوا، پھانسے کے تیر، ان سب سے رک جاؤ۔ تو گویا یہاں پر رزقاً حسنہ لا کے فرما دیا کہ یہ رزق حسنہ میں، یہ خوبصورت رزق میں
شراب نہیں ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانی ہے۔ جو سوچے سمجھے بغیر جو ملا بھرتے ہیں، خالی پیٹ بڑھتا ان کی عقل نہیں بڑھتی۔ ہاں بیٹا بڑے بڑے رہتے، پہلے پیٹ آگے جاتا بعد میں انہوں آتے، ویسے بیٹا والے بھی بہت تھیں، خالی کھانا مقصود ہے، نہ سوچتا نہ سمجھتا، نہ کبھی الحمدللہ منہ سے نکلتا، بھرتا رہتا خالی، ہاں ہے کہ بھائی ابھی لاؤ ابھی لاؤ، ہاں نہ الا اللہ نہ صلی اللہ نہ بسم اللہ نہ کچھ، خالی کھانا مقصود ہے، کچھ بھی ملے کہاں بھی ملے، بیل بکریوں کی طرح کھاتے ہیں، ایسے کھڑا ہو جگہ نہیں، پلیٹ لے کو جاؤ اندر سے گھس کو نکال دے، ڈالو بھائی مجھے بھی ڈالو بھائی، ارے بیوقوف ایک 10 منٹ تو کھڑ، اللہ تجھے انسان بنایا ہے، گائے بیل تو نہیں بنایا، ہاں احتیاط ہو، اس کے اندر تہذیب ہو، تمدن ہو، کھانے کی چیز ہے، کھڑے کھڑے کھا لیے کہاں جائے، بازاروں میں وہیں کھڑ کے کھا لیے۔ آج دیکھیے کھانے یہ سسٹم اتنا برباد ہوا ہمارا کہ مرد تو مرد، خواتین باقاعدہ پانی پوری کی دکان میں کیا ہے نقاب اٹھا کے کھاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ میں آج تک سمجھ نہیں سکا، یہ مردوں سے زیادہ یہ خواتین پانی پوری کبھی کھاتی ملک نہیں بھائی، واقعیتاً میں خود بھی مشاہدہ کیا ہوں، کئی لوگوں نے مجھے بتایا بھی ہے، مول صاحب یہ لوگ اتنا کھاتے نا ہمیں نہیں کھاتے مول صاحب، یہ پانی پوری خاص طور پر، آخر ویسے کیا پسند آتی ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں، ہاں مجھے پتہ نہیں چلتا، بہرکیف اگر پسند ہے تو بھی تہذیب تمدن ہے نا جی، کہ گھر لے جاؤ بیٹھو کھاؤ، کھڑے کھڑے کھانا منع کیا گیا ہے نا بھائی، پی لینا ایک اور چیز ہے، کھانا اور بری چیز ہے، پی سکتے ہیں، پینے کی اجازت تو ہے، اسی لیے زمزم کھڑے ہو کے پیتے ہیں، کیا زمزم کے لیے الگ حدیث آئی ہے کیا کھڑے ہو کے پیو؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں زمزم کھڑے ہو کے سب نہیں پینا، بیٹھ کو پینا تمہیں، اصل میں کھڑا ہو کے جگہ نہیں تھی وہاں پر، اب حرم میں جائیں گے کہاں تمہیں چیئر ڈھونڈ لے جائیں گے بیٹھنے، کھڑے کھڑے پی لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے پی لے سکتے ہیں کھڑے کھڑے، اسی سے عام پانی بھی پی لے سکتے ہیں کھڑے کھڑے، کھڑ کے پینے میں مسئلہ نہیں ہے، کھانے میں مسئلہ ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی کھا لے تو خے کر دے، انگلی ڈال کے خے کر دے، کھڑا ہو کے کھائے تو، ہاں شیطان کھاتا ہے، اور آج کیا ہے یہ کھانا بہت آسان ہو گیا ہمارے لیے، کھڑے ہو کے کھانا فیشن ہو گیا، اور یہ گلیوں میں بازاروں میں محدثین بیان کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی سے سند لینے کے لیے حدیث سننے کے لیے جاتے، اگر وہ بازاروں میں چلتے پھرتے کھاتا پھرتا دکھتا تو ہم اس سے حدیث نہیں لیتے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں بول کے، ہاں اتنی احتیاط تھی محدثین کے پاس، ایک سے معلوم ہوا کہ فلاں کے پاس حدیث ہے، اب حدیث لینے گئے، وہ بندہ بازاروں میں چلتا پھرتا کھا پھر رہا ہے، تو کہتے کہ اتنا اخلاق بھی نہیں ہے اس کے پاس سے کیا حدیث لیں ہم، بد اخلاقی شمار ہوتی، لیکن آج کیا ہے یہ سب فیشن بن گیا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یہ عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے، یا یوں سمجھ لیجئے ترجمہ ٹھیک ٹھیک ہو تو تیرے رب نے وحی کی، اسے إِلَى النَّحْلِ، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اسی سے یہ سورہ نحل ہے۔ سورۃ النحل کیا ہے اصل میں؟ اسی نام سے ہے، جو اسی نام میں 60/8 میں جو آیا ہے نا، اسی سے یہ نام پڑا سورے کا نحل، اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اسے وحی کی، یہاں بظاہر وحی، لفظ وحی استعمال ہوا ہے، لیکن وحی وہ نہیں ہے جو انبیاء پہ آتی ہے، یہ وحی کیا ہے؟ یہ وحی ہے جو نیچر کے طور پر اللہ نے ہر ایک کے لیے رکھ دی ہے، اس حیثیت سے تو اللہ نے یہاں استعمال کیا ہے، یعنی اس کی تربیت ہی، اس کی اٹھان ہی کیا ہے، ہم نے ایسے کر دی، اسے بتا دیا کہ کرنا کیا ہے، کام کیا کرتی ہے۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا، ہم نے کہا کہ بنا پہاڑوں میں اپنے گھر، ہاں، اور من اللہ کے باس کا اشارہ دے دیا۔ اب کوئی پوچھ سکتا، اللہ بولتا کہ گھروں میں بنا، بولتے کیا بھائی ہر گھر میں نہیں چھنا شہد کا چھتا؟ ارے بیوقوف، وہاں من لایا، من الجبالی، اور من کیا ہے یہاں پر؟ باس کے واسطے آیا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہر گھر میں چھتا بنا یا ہر پہاڑ میں چھتا بنا، کہا کہ من الجبالی، بہت سے پہاڑوں میں سے کچھ کو، ہاں اپنے گھر کہاں بنا؟ پہاڑوں میں بنا، ومن الشجری، درختوں میں بنا، کچھ درختوں میں، ہر درخت میں نہیں، جہاں مناسب ہے ماحول تمہارا وہاں بنا، ومما یعرشون، اور چھپر کے نیچے یعنی بیلوں میں جو کیا ہے چھپر ہوتے ہیں، ہاں ان میں بھی بنا،
جہاں تیرے لیے مناسب ہے. ان تمام جگہوں پہ تو کیا کر، اپنا گھر بنا اور کام کیا کر. آگے دیکھیے، ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر پھل سے چوس وہاں کا رس، جہاں جہاں سے تجھے ضرورت ہے ہر جگہ سے تو اپنے غذا کو لے. ثم کلی، لے کھا لے، من کل الثمرات، ہر طرف کی جہاں سے بھی کیا ہے تجھے رس ملے، ان رسوں کو ان پھلوں سے کھینچ لے. فسلکی سبل ربک ذللا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ تیرے لیے مقرر کیا ہے وہ راستے پہ چل. کیسے؟ نرم و گزار، ایسے طریقے سے چل. اچھا آگے پڑھو. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے پیٹ میں سے شراب، پینے کی چیز، مختلفاً الوانہ، جو کہ مختلف رنگیں رکھتی ہے. شراب بھی ایک رنگ کی، یہ شہد بھی ایک رنگ کی نہیں ہوتی، کئی رنگوں کے ہوتے ہیں. گہرا آپ کو براؤن رنگ بھی مل سکتا ہے، گہرا ایک طرح کا کیا ہے کالا رنگ بھی مل سکتا ہے، اور اس میں نارمل ایک بھورا رنگ بھی مل سکتا ہے. کئی رنگوں میں ہم نے کیا کیا، اس میں نکالا. فیہ شفاء للناس، جو صرف کیا نہیں ہے، ایک کھانے کی چیز نہیں ہے بلکہ لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب اس میں یاد رکھیے یہ دو آیات بہت اہم ہیں، بلکہ اس سے تو آج ایک فن بنا لیا گیا ہے. باقاعدہ اسٹڈیز ہوئی ہیں شہد کے مکھی کی، اس نے کس طرح بنایا اور کیسے وہ سسٹم لے چلتی ہے، کیسے شہد بنتا ہے. وہ خود بھی اصل میں یوں سمجھیے کہ پیٹ کی ایک غذا ہے، جو وہ خارج کرتی ہے. اللہ اس میں شفا بھی رکھا، مزہ بھی رکھا، اور تمہارے لیے غذا بھی رکھا. حالانکہ اس کا ایک لعاب ہے، تھوک ہے. اللہ تعالیٰ بڑھا دیا. اسی لیے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ تو انسان اپنے آپ کو کون سا کہتا ہے کہ تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، کس بارے میں تکبر کرتا ہے؟ تیرا سب سے اونچا لباس ریشم ہے جو ایک کیڑے کی غلاظت ہے، اور سب سے بہترین کھانا شہد ہے جو ایک کیڑے کی غلاظت ہے. تو دونوں غلاظت ہے. وہ بھی پیٹ کا ایک کیا ہے غلاظت ہے جو نکالتی ہے، اسے ریشم جو بنتا ہے ریشم کے کیڑے سے، اور یہ بھی پیٹ کی غلاظت ہے جو شہد ہم کو ملتا ہے. تو فرمایا کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، پہلی آیت سے یہ دو آیتیں مل کے پورے شہد کا پورا روٹین یعنی پورا سسٹم بیان کر دیتی ہیں قرآن میں. اور اس پر اتنا اسٹڈیز ہوئے، اتنے اسٹڈیز ہوئے ہیں یورپین کنٹریز میں، باقاعدہ اس کے ریسرچ سینٹر بنائے گئے کہ یہ آیتوں کو رکھ کر کہ یہ لوگ کیسے چلتی ہیں، کیسے جاتی ہیں. معلوم ہوا کہ ایک ایک بات اس میں برحق ہے جو رب نے بیان کی ہے. تو پہلے فرمایا کہ الی النحل، ہم نے وحی کی. یہاں وحی سے مراد میں نے بتایا تھا وہ سسٹم جو رب العالمین نے ان کے لیے دیا. اسی واسطے وہ سسٹم سے ذریعہ بھی روگردانی نہیں کرتے. یہ صرف انسان ہے جو بدبخت قدرت سے لڑتا ہے، ورنہ کائنات میں کوئی نہیں. جیسے جو حکم ہو وہی ویسے ہی جائے گا. آپ کیا کریں، بکری کے سامنے گوشت رکھ کے منت سماجت کریں کہ کھا لے، بہترین تل کے لایا ہوں، بہترین مسالہ لگایا ہوں، وہ نہیں کھائے گی. وہ بولے گی نہیں، میرا رب نے مجھے حکم دیا، میں گھاس ہی کھا سکتی ہوں. اور کئی دن بھوکا رکھ دیں اور شیر کے سامنے آپ گھاس رکھ کے روئیں پلائیں کہ ایک مرتبہ کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں، بہترین اگا کے لے آیا ہوں، تیرے لیے مسالہ ڈال کے تل کے بھی دیتا ہوں. تو وہ لگا نہیں، یہ میرے لیے حرام ہے، مجھے رب نے جو بولا ہے وہی میں کھا سکتا ہوں. اس واسطے اسے شوگر بھی نہیں آتی، کیا بھی ہمیں الا بلا کھا کو کیا کرتے ہیں، کیا شوگر میں اس میں بیماریاں میں نہیں سو بیماریاں میں پڑنے کی وجہ چیز زیادہ کھانا اصل وجہ، اور خاص کر سامنے رکھے تو نہیں ہوتا. شوگر والے گلا کو رکھو، میں کیا بولتا کھا لیتا ہوں، ایک دوا بڑھ کو کھا لیتا ہوں معلوم، لیکن میں صبر نہیں کر سکتا، کھا دوں دوا کھا لیتا ہوں، پھر اوپر ایک دوا ذرا انسولین بڑا کو لے لیتا ہوں، ہوتا نہیں کھاتا. یہ دراصل جانوروں میں آپ نہیں دیکھیں گے، وہ ان کے سسٹم پہ اتنے پرفیکٹ ہیں کہ ان کے سسٹم سے آپ ان کو بدلتا ہوا کبھی نہیں پائیں گے. اسی سسٹم جس کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی، یہاں پر وحی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے ان کو القاء کر دیا تھا کہ زندگی میں کرنا کیا ہے. کرنا یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو بناؤ. آپ دیکھیں گے
پہاڑوں کے بالکل اونچائی پر، درختوں کے اونچائی پر ان کے بیت جو ہوتے ہیں، ان کے گھر جو ہوتے ہیں، شہد کے چھتے جو ہوتے ہیں وہ بناؤ، وہیں پر آپ دیکھیں گے اس کو، جیسے رب نے حکم دیا وہی. کیونکہ یہ نحل کا لفظ ہی اصل میں کیا ہے؟ عطیہ ہے. نحل اصل کہتے ہیں عطیے کو، گفٹ کو. اللہ کہتا ہے کہ یہ شہد جو دیا نا وہ مکھی تمہارے واسطے گفٹ ہے. نحل کا نام اس واسطے نحل پڑا کہ وہ گفٹ ہے، یاد رکھو. یہی لفظ سورہ نساء میں استعمال ہوا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. ہاں، عورتوں کو مہر خوش دلی سے دے دیا کرو. گفٹ اتنا دے دے تمہیں. بعض لوگ قیمت سمجھ جاتے، قیمت نہیں. وہ عورت کی کوئی قیمت نہیں بھائی، عورت بڑی معزز ہے. وہ مہر کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں قیمت ادا کر کے بیوی کو لیے. نہیں، قیمت نہیں ہے، وہ قیمت ادا ہی نہیں کرے، گفٹ ہے وہ. تو اس لیے فرمایا کہ نحلہ، وہی نحل آیا یہاں پر بھی. شہد کی مکھی جو ہے نا یہ گفٹ ہے تمہارے واسطے، اس واسطے اس کا نام ہی گفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. اب یہ جو کرتی ہے نا، اس کے بارے میں مفسرین بہت لکھے ہیں، لیکن جدید مفسرین پورا اسٹرکچر بتائے ہیں جو اس آیت میں، دوسری آیت میں شروع ہو رہا ہے. ثم کلی من کل الثمرات. دیکھو ہر قسم کے پھل سے اس کا رس جو بھی ہے اپنے پروردگار کے حکم سے سوچ کر پی لے، اس کی پوری اجازت ہے. لیکن چلنا جو ہے نا وہ ہموار اور صحیح راستے پہ چل. فسلکی سبل ربک ذللا. اب اس واسطے جب ان لوگوں نے دیکھا تو اس میں سب سے اہم ترین بیوٹی کی بات کیا دیکھا کہ شہد کی مکھی جہاں سے جس چھتے سے جاتی ہے نا، وہ کتنی دور بھی ہو جائے راستہ نہیں بھٹکتی، وہ برابر اسی چھتے کو آتی ہے جہاں سے وہ گئی، چھتہ نہیں تبدیل ہوتی وہ. اور اس کے لیے اس کا اسٹرکچر بنتا چلا جاتا جب وہ جاتی ہے پیچھے سے. اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے وہ شہد کی مکھی کے اندر معاملہ، وہ جیسے بڑھتی جاتی ہے اس کا اپنا ایک اسٹرکچر بنتا جاتا ہے. اب وہ واپس آنے میں کبھی غلطی نہیں کرتی کہ اسی اسٹرکچر، اسی راہ میں جو نقش بنتا چلا گیا وہ نقش کے پیچھے سیدھا آتی ہے اور اسی چھتے پہ پہنچ جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ فصل کی چلتی رہے. سبل ربک ذللا، جو ہموار راستے رب نے بنائے ہیں اس میں سے، تو اس راستے میں بھٹکنے کا سوال ہی نہیں. وہ جاتی ہے پھر اپنے ہی مرکز کو واپس آتی ہے. اور پورا سسٹم ایک حکومت کی طرح ہوتا ہے. بالکل پورے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں میں سب سے زیادہ سملر انسانی زندگی گزارنے والا کوئی جانور ہے، کوئی کیڑا ہے، وہ یاد رکھو وہ شہد کی مکھی ہے. جس سسٹم سے انسان جی رہا ہے، اس کے لیے شہر ہے، سپاہی ہے، فورس ہے، حکومت ہے، بادشاہ ہے، بعین ہی اسی طرح سب کا سب ان لوگوں کے پاس ہے. ہر ایک پہلے چھتہ بناتی ہے، پھر اس کے بعد حکم دیتی ہے رسوں کو چوس کے لے آ کے چھتے میں شہد بھرو. اور اس کے لیے ایک ملکہ ہوتی ہے. ملکہ کی بات سننا اتنا ہی ان کے پاس واجب ضروری ہوتا ہے، اگر نہ سنے تو قتل کر دی جاتی ہے. کیا کیا ریسرچ کیے ہیں دیکھیے. اور پھر اس کے بعد ان کے پاس فورس ہوتی ہے سپاہیوں کی جو اس چھتے کی نگرانی کرتی ہیں. اور ملکہ کے اندر اتنا پاور ہوتا ہے کہ وہ جو بھی حکم دے اس حکم کو نہ مانے تو وہ فورس ان کو قتل کر دیتی ہے. حتیٰ کہ یہ اس سے زیادہ حیران کن بات جو میں نے ابھی پڑھی کہ اگر ان میں کوئی دوسرا ملک یعنی دوسرا بادشاہ دوسری ملکہ بننے کی کوشش کرتا ہے اسے بھی قتل کر دیا جاتا ہے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خلافت میں اگر کوئی دوسرا خلیفہ اٹھتا ہے تو قتل کر دو. اگر کوئی دوسرا دعوے دار اٹھتا ہے تو فوری وہ فورس قتل کر دیتی ہے. اور جو مکھی جاتی ہے اندر انٹر ہوتے وقت پوری چیکنگ ہوتی ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ کوئی غلط رستہ چوس کو نہیں آ گئی، یا بیمار تو نہیں ہے، یا گندگی تو نہیں لے آئی. اگر ان سب کے اندر کوئی مکھی پائی جاتی ہے سزا ہوتی ہے اس کی موت. پھر وہ اندر نہیں انٹر ہو سکتی چھتے میں، کیونکہ شراب خراب ہو جائے گا. جو بھی شراب وہ بناتی ہے وہ پورا خراب ہو جائے گا، کیونکہ وہ پینے کی چیز خالص ہے نا جی، جس میں شفا رکھا ہے اللہ نے شہد میں، جسے شراب کے. تو اور دوسری بات مفسرین کہتے ہیں کہ شراب کہہ کے اللہ نے یہ بات بتا دی کہ خالی چاٹنے چکنے کی چیز نہیں ہے، باقاعدہ پینے کی چیز ہے. ہاں، اگر آپ تھوڑا سا پورا ملا کر ایک پاؤ گلاس یا آ کر اس سے بھی کم اگر آپ پی لیں اس کی صحیح شفا ہے. ہم اصل میں کیا ہے، شہد چاٹتے ہیں یا کسی چیز میں ڈبا کے کھاتے ہیں، یہ بھی صحت ہے،
لیکن کل صحت بننا ہے خالص شہد بھی پی لے سکتے ہیں، کسی پانی میں ملا کر یا کسی اور چیز میں ملا کر کھاتے پیتے، یہ اور بات، لیکن اس میں اصل میں کیا نہیں ہوتا، کوئی خرابی نہیں ہے کہ اسے آپ پیا جائے۔ تیسری چیز اس کی سب سے اہم ترین وہ ہے جو یہاں کے مفسرین بھی بتاتے ہیں اور سائنسدان بھی، یہ خراب نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے اندر اللہ نے ایسی صفت رکھی ہے کہ آپ اس کے سالہ رکھیں وہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو ٹیسٹ کرنا ہو خالص ہے شہد اور جعلی ہے، اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہی ہے کہ اگر وہ رکھیں اور خراب ہو گیا تو وہ جعلی ہے، اگر وہ آپ رکھیں گھر میں سال گزر گئے لیکن خراب نہیں ہوا تو وہ خالص ہے۔ اسی واسطے پہلے جب ادویات اتنے زیادہ نہیں آئے تھے، الوپیتھی اتنی زیادہ نہیں بڑھی تھی، اس وقت معجون اور مربوں میں اور اسی طرح دوائیوں میں خراب نہ ہونے کے لیے شہد ہی استعمال ہوتا رہا تقریباً 1300 سال۔ اب تو ایجاد ہوئی یہ سب چیزیں جو پرزرو کرنے کے لیے دوسری چیزیں بھی استعمال ہوتی، ورنہ تو خاص طور پر پرزرو کے لیے آج کا جو ٹیکنیک ہے نا وہ الکحل ہے جو کہ حرام ہے۔ 1300 سے 1350 سال تک اللہ کے فضل سے پوری انسانیت بغیر الکحل کے دوائیاں کھاتی تھی۔ جب اطباء مسلمان تھے، حلال حرام جانتے تھے، تو ان لوگوں نے کبھی کوئی حرام چیز نہیں ڈالی دوائیوں میں پرزرو کرنے کے لیے، اور اس سے دوائی ہم لینے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ کوئی دوائی بھی تمہارے واسطے غلط چیز آج ہزاروں میڈیکل دوائیاں ایسی ہیں جن میں الکحل ہوتا ہے اور جس میں نشہ ہوتا ہے، کوئی چارہ بھی نہیں ہمارے پاس، نہ اس کے بدل میں کوئی دوائی کوئی بنا، کوئی ڈاکٹر محنت کرا، محنت جو بھی کرتے ہیں سب کافر ذہنیت سے کرتے ہیں، تو ہمارے لیے دوائیوں سے بچنے کا بھی امکان نہیں، اور دوائیاں پورے اس میں حرام چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حرام میں کبھی اللہ نے شفا نہیں رکھی، مجبور ہیں، کیونکہ اس پر ریسرچ اصل میں کون کرنا چاہیے تھا؟ مسلم اطباء، مسلم ڈاکٹرز کرنا چاہیے تھا، تو ان کو اور زیادہ کھل کے آتے آئے عجیب و غریب چیزیں جو اسلامی لحاظ سے حلال بھی ہوتے اور فائدہ مند بھی ہوتے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ کھانے پینے میں ریسرچ کیا۔ ہاں، بہترین بریانی کتنے قسم سے بنائی جا سکتی ہے، اور ان میں کیا کیا مسالے ڈالنے سے کیا ہے اور زیادہ بہتر سے بہتر مزہ ہو سکتا ہے۔ نت نئے کھانے دیکھنا ہے، جاؤ دنیا پھر کے دیکھو، کتنے کھانے ریسٹورنٹ اور بڑے بڑے ذائقے کے جتنے بھی ہیں میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس کے واسطے انہیں کافر رہا تو بھی کیا بولتا، بائی بریانی، بائی بریانی نا، بائی بریانی نا۔ ہاں، وہاں جانا کہتا ہوں، ہمارے پاس وہ ٹیسٹ دیا تھا، ہماری بریانی کا ان کو نہیں آتا، ان کے سامبار وڑے کا ہم کو نہیں آتا، ہمیں وہاں جانا، انہوں یہاں آنا، ہمیں کھا کھا کو دبلے کمزور ہو جانا، خالی اٹلا بھی چیلے، انہیں کھا کھا کو موٹے ہونا۔ انہیں یہ اس میں محنت بہت بڑی، ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں شوق ذوق والے ماشاءاللہ، کئی تو وہ ہیں جو مسلسل آ رہے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو بہت بڑا میدان ہے شہد کا۔ ہاں، خالی دوت مولا ہم نہ کیا بنا، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، کتنے جی ڈاکٹر بنائیں گے؟ ہاں، پہلے ایک ڈاکٹر ہوتا تھا پورے محلے کو، کیا بولو اس کے پاس ہی جانا، انہیں دیا دوا پکی کھا لے کو آ جانا۔ اب کیا ہے، پورے الگ الگ، ہاں، دل کا الگ کتے، گردے کا الگ، اسکن کا الگ، آنکھوں کا الگ، ENT الگ، اس کے بعد کیا آنگا، ہاں دانت آگا نا جی کب کی، اب دانت میں درد کہاں بھائی، لیفٹ میں رائٹ میں، لیفٹ والا انہیں بھائی ڈاکٹر میں نہیں، رائٹ میں، ہاں اس کے پاس جاؤ، آنکھ کون سی، رائٹ کی، ہاں میں نہیں بھائی، اب یہ تقسیم کرنا باقی ہے، سب لیفٹ رائٹ تقسیم کرنا، سب تقسیم کر دیا۔ ہاں، کچھ نہیں ہے، خالی یہی پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کو، یا نہیں تو آرٹس کے سبجیکٹ، وہ نہیں کیا بھی نہیں، سائیکل والا بنتا ہے کہتا اسے کیا کرنا، BA میں ڈالو، کہتے BA کر لے رہے کرو، بولو نام میں ڈالنا نا، نکے میں BA اوپر پڑھتا نہیں، انہیں BA کا تو کیا پوچھیں گا، اسے بھی BA ڈال کے اوپر کیا کرتے، لکیر ڈالتے، پڑھ لے کو ہے، زندگی بھر ختم کرے گا نہیں قیامت تک، ہاں رخے میں ڈالنے لیے ہمیں ڈال کو ختم کرا دیتے، کیسا بھی نہیں کہا مل جاتی اسے، کون نہ کون ملتی اس نام، کسی نہ کسی کو اللہ بنایا ہے۔ حالانکہ سرچ فیلڈ کئی ہزاروں قسم کے ابھی بھی موجود ہیں،
جس میں کما بھی سکتے ہیں، عہدے بھی ہیں، اور انسانیت کو فائدہ بھی ہے اور اسلام بھی ہے، لیکن ان میں نہیں کرتے کچھ کام ہمارے بچے، ان کی سوچ وہ نہج سے نہیں جاتی. ہاں، ہمارے بڑے نہیں دے رہے ہیں. یہ سب جو میدان ہے نا ابھی بھی فری ہیں، اور اس میں یورپین کنٹریز اپنا پورا گہرا قدم رکھ چکے ہیں. وہ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے مطابق سرچ کرتے ہیں، وہ نکالتے ہیں سچ، اس پہ محنت کرتے ہیں. شہد کی کتنی بڑی فیلڈ ہے، کروڑوں کما سکتے ہیں شہد سے. اس کے اندر شفا کن کن کو ہے، کیسے کیسے امراض کو ہے، اسے کیسے پرزرو کرنا، کیسے شہد کی مکھی کو بنا کے اور ان کے اندر سے شہد کے چھتے سے نکال کے اسے پرزرو کرنا، ایک لمبی کیا ہے اس کے لیے بہترین طور پر اسٹڈی ہے. ہم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں وہی تو اشارہ دے رہا ہے، اشارے وہی ہیں. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان. اللہ تبارک و تعالی اس کے پیٹ سے نکالتا ہے ایک ایسے پینے کی چیز جو بہترین ہے، بہترین کلر میں ہے. فیہ شفاء للناس، اس کے اندر شفا بھی لوگوں کو ہم نے رکھا ہے. جب اللہ گارنٹی دیتا ہے بھائی اس میں شفا ہے، تو اس پہ کیوں نہیں بھائی دوائیں بناتے؟ اس کے اندر کے کیا کیا شفا ہیں کیوں نہیں تلاش کرتے جی؟ کیوں نہیں جاتے اس کے آگے؟ بھائی آپ کو ڈاکٹر MBBS پڑھ لو، ڈاکٹر ہی بنو، لیکن یہ تو ہے نا اب تمہارے پاس جدید میڈیکل کی چیز بھی ہے اور MBBS بھی ہیں، ساتھ میں آپ کو ادویات بھی معلوم ہیں، تو دونوں میں ملاؤ نا، بیٹھ کے سوچو کچھ. بہترین طور پر آپ کو نتیجے نکلیں گے، بڑے بڑے امراض کی شفا اور دوا نکل جائے گی، آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گی، اور اسے آپ بنائیں، گورنمنٹ کو پیش کریں. اگر وہ گورنمنٹ قبول کر لے تو پھر پوری دنیا میں آپ اس کو سیلز کر سکتے ہیں. بڑے بڑے انڈسٹری مافیا بنے بیٹھے ہیں ڈرگ کے، حالانکہ سب چھتے ہیں، چھتے زہر ہیں جو ہم کھاتے ہیں دوائیوں کے نام پہ. یہ تو خالص چیزیں ہیں جن میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، لیکن محنت کوئی نہیں کرتا، کوئی تیاری نہیں ہوتا. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.